حمدید کہتے ہیں کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا۔ سر، حلقہ بناؤ تحریک جب آپ نے شروع کی تو جو میں نے دیکھا کہ اس تحریک کی وجہ سے آپ کا جو مقبولیت کا گراف ہے وہ کافی اوپر آیا۔ اب چونکہ حلقہ جو ہے وہ شہری حلقہ بن چکا ہے، میں چاہوں گا کہ اس کی جو حد بندی ہے اس کے اوپر آپ تبصرہ کریں، اور اس کی جب حد بندی ہو رہی تھی تو کیا آپ جو حلقہ بناؤ تحریک کے لوگ تھے آپ اس مشاورت میں شامل تھے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صدق اللہ العظیم۔ اما بعد، میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں فیصل منیر صاحب، آپ کی ٹیم کا، کہ آپ نے وقت نکالا، یہاں پر تشریف لائے اور ہمیں اپنے مدعا اور موقف بیان کرنے کا موقع ملا۔ یہ جو حلقہ بنانے کا جو مقصد و مدعا ہے، یہ تو ایک عرصے سے یہاں تحریک چل رہی تھی، اور ہمارے بے شمار دوستوں نے، جس میں 2-3 تو مرحوم ہو گئے، خواجہ عطا محی الدین قادری مرحوم، خالد مرزا صاحب مرحوم، اللہ ان کی ذریعہ رحمت کرے، کیپٹن صدر الدین صاحب ہیں، اور بھی دوست، انہوں نے بڑا کنٹریبیوٹ کیا، اور ایک عرصے سے یہ آواز چل رہی تھی 2006 سے وقفے سے۔ لیکن جو ہی یہ آواز تھوڑی سی آگے بڑھتی تھی تو یہاں پر ایک پوری ایک لابی تھی، ایک سازشی ٹولہ تھا، جس کی اقتدار کے اندر، سیاست کے اندر ایک پورا رول ہے۔ تو وہ آگے چلنے کے لیے جب لوگ نکلتے تھے تو وہ سازشیں کرتے تھے، ان کو مار داڑ کرتے تھے، اور بے شمار طریقوں سے وہ اس کو ڈیفیوز کرتے تھے۔ ایسے حالات میں جب یہ خاموشی ہو گئی خاصے عرصے، تو میں نے 2015 میں اس کا باقاعدہ آل پارٹیز اجلاس بلایا، اور اس میں ایک پورا تفصیلی بریفنگ دی لوگوں کو، اور لوگوں نے ساری تو کہ جو قیادت تھی وہاں موجود تھی۔ میرا مدعا یہ تھا کہ ایک تو ضلع کوٹلی کی آبادی بہت زیادہ تجاوز کر چکی ہے، یعنی اس حد بندی سے جو ایک فطری طور پر ہونی چاہیے، پورے ایک میں ایک اوسط ہے، یعنی ہماری آبادی 8 لاکھ سے تجاوز کر چکی سی۔ پھر ظاہر ہے اس میں وسائل کی جو تقسیم ہے اور جو انسانی سہولیات ہیں، اس کے اندر ایک جو خلا پیدا ہو گیا ہے کہ فرض کیا کہ جس میرپور کے اندر یا مظفر آباد سٹی کے اندر بے شمار حلقے ہیں، یہ ہمارا چکسواری کا حلقہ ہے، تو وہ اگر 60-70 ہزار ووٹر کا ہے اور ہمارا 1,10,000 کا ہے، تو وسائل تو ایک طرح کے آئیں گے۔ وہاں جو فنڈز ہوں گے، ایک ایم ایل اے کو سالانہ جو سڑکیں ملتی ہیں 25 کلومیٹر، یا نوکریوں کا جو کوٹا ہوتا ہے، یہ جو ملازمتیں آپ کی ٹیچرز کی، باقی اسکول، سب کچھ یہ حلقے کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو ایک نیا حلقہ بننے کے نتیجے میں آپ کے مسائل حل ہوں گے، لوگوں کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملے گا، تعمیر و ترقی ہوگی، اور تو اس میں بے شمار لوگ رکاوٹ تھے، اور ہم نے وہ رکاوٹیں بڑی حکمت سے عبور کی ہیں، بڑی جدوجہد اس میں یہ ہم نے کی ہے کہ بالترتیب ہم نے سابق حاضر سابق سارے وزرائے اعظم سے ملاقاتیں کی، سیاسی لیڈرشپ پارٹی ہیڈ سے ملاقاتیں کی، اور بالآخر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں چودھری مجید صاحب نے سمری پیش کر دی تھی کہ ہم 3 حلقے بنائیں گے، راولا کوٹ سٹی کا، حویلی کا اور نیلم کا، اور اس وقت ہم نے یہاں دھمکی دی، پریس کانفرنس کی کہ جن کا حق ہے ان کو تو آپ بنا نہیں رہے، اور سیاسی طور پر لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں، اور آپ کا اپنا ایجنڈا بہت کنفیوز ہو جاتا ہے۔ کے پی کے میں آپ کی الگ پالیسی ہوتی ہے، وفاق میں آپ کی الگ پالیسی ہوتی ہے، ریاست کے اندر آپ کی الگ پالیسی ہوتی ہے۔ آخری الیکشن میں آپ یہاں نون لیگ کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ تھی، انہوں نے آپ کو 2 سیٹیں بھی دی۔ یہ پالیسی جو ہے وہ پورے ملک میں ایک جیسی نہیں ہوتی جس طرح باقی سیاسی جماعتوں کی ہوتی ہے۔ اس کی کوئی خاص وجہ عام آدمی کو، ہمارے دیکھنے والے کو تھوڑا سا اس کے اوپر آپ سمجھا دیں۔ میں فیصل صاحب یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا جماعت اسلامی کا تو سیٹ اپ یہ علیحدہ ہے، آزاد کشمیر کا اپنا ہے، اور یہ جو چھوٹی موٹی پالیسی آپ نے سیاسی والے سے کہی ہے، یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تناظر میں ہے، یہ کوئی اتحاد کے تناظر میں نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پر تو اس پہ بھی یکسو نہیں ہوں، میں کہتا ہوں کہ جماعت کو اپنے پرچم نشان اور ایجنڈے کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا چاہیے، اور یہی ہماری قائدین، منور صاحب، باقی لوگوں کا تھا۔ اب مجبوری کچھ تھوڑی سی یہ تھی کہ اس تناظر میں کہ ایک سیاسی عمل میں آپ جب جا رہے ہیں تو کئی حلقوں میں جب آپ انتخابات جیت جاتے ہیں تو وہاں آپ کے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں، وہ مسائل حل کرنے کے لیے کسی نہ کسی سیٹ اپ جو کم از کم آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باقیوں کے بنسبت بہتر ہے، اس میں آپ چلتے ہیں۔ ابھی آزاد کشمیر کے اندر ہمارے 2 ممبران رہے ہیں، عبدالرشید ترابی صاحب کا کردار آپ نے دیکھا ہے، ابھی جو حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں ایڈاک کو مستقل کرنے کا، اس کے خلاف سب سے توانا آواز ان کی تھی، اور یہ پی ایس سی اور این ٹی ایس کو جو ریوائول جو انہوں نے کیا ہے، تجدید کی ہے، اور ہزاروں لوگ ایڈجسٹ ہوئے، اس میں بہت بڑا کردار مشروط عبدالرشید ترابی کا تھا۔ تو جو خیر کا کام ہے اس میں تو کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ لوگ جو سیاسی روجہ سیاسی جماعتیں پاور پالیٹکس کر رہی ہیں، وہ پوری رات کو بک جائیں، وہ کروڑوں کے سودے کر لیں، وہ سارا کچھ اپنا فروخت کر دیں، اس پر سوال نہیں، چونکہ وہ جو اجلا کپڑا ہوتا ہے اس میں چھوٹا سا بھی داغ ہو تو وہ نمایاں ہو جاتا ہے۔
تو الحمدللہ ہمارے پاس کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے، ہمارے اوپر کوئی بدعنوانی کا داغ نہیں ہے، کوئی اخلاقی، مالی، سیاسی کوئی قسم کا کرپشن مخالفین بھی اس کے سر اگر آپ کی سیاسی تاریخ ہم دیکھیں تو شہر کے مسائل کے حوالے سے آپ بہت بولے ہیں، آپ کو ہمیشہ ہم نے فرنٹ لائن کے اوپر دیکھا، جماعت اسلامی کے علاوہ کسی بھی مقامی امیدوار کو پارٹیز نے ٹکٹ نہیں دیے۔ ابھی ہمارے سننے میں آ رہا ہے کہ شہر کے اندر ایک گرینڈ الائنس بن رہا ہے، جس طرح آپ حلقہ بناؤ تحریک میں لوگ سارے جمع ہو گئے تھے، ایک نقطے پر جمع ہو گئے تھے، ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کہ مقامی لوگوں نے یا لوگوں جو لیڈرشپ ہے انہوں نے آپ کے ساتھ رابطہ کیا ہو، اگر آپ شہر کے لوگ پھر جو ہے وہ شہر کے حقوق کی خاطر مل کر بیٹھتے ہیں، تو کیا آپ شہر کے لوگوں کے لیے، شہر کے حقوق کے لیے سٹیپ ڈاؤن کریں گے؟ اگر گرینڈ الائنس یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ شہر کا امیدوار ہوگا، لوکل امیدوار ہوگا، تو ایسی صورت میں چودھری عبدالحمید صاحب کا کیا فیصلہ ہوگا؟ اس میں نقطہ نظر بہت واضح ہے کہ یہ جو 25 جولائی کو الیکشن ہونے والا ہے، اس میں باقی آزاد کشمیر کی جو قسمت کا فیصلہ ہونا ہے وہ تو وہاں کے عوام کریں گے، لیکن سب سے اہم دن وہ کوٹلی کے نئے حلقے کے حوالے سے، یہ نئے حلقہ بڑی جدوجہد کے بعد ہم نے لیا ہے، کسی نے تشتری میں رکھ کے تحفے میں ہمیں نہیں دیا جی بالکل، اور اس کے پیچھے ایک بہت کہانی ہے، اور وہ لوگ جو سارے اس حلقے کے مخالف تھے، کچھ ببانگ دول عام اور کچھ پس منظر میں، وہ سارے آج اس حلقے کے اس کو چراگاہ سمجھ کے یہاں آ گئے، اور جس انداز میں ہماری لیڈرشپ جو یہاں پر آ رہی ہے، اس نے ٹکٹ لی ہے اپنے مخلص اور نظریاتی ورکر کے، ان کی خواہشات کا قتل کر کے اور ان کے حقوق کا قتل کر کے، انہوں نے جو ہے پیسے دونس داندلی کی بنیاد پر ٹکٹ لے کر یہ آ گئے۔ تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے جو یاسین صاحب ہیں، اب وہ دوسرے حلقے میں آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میں پیچھے اگر جیت گیا، وہ جیتا ہوں تو بہت بعد کی بات ہے، وہاں بھی ان کے حالات ایسے ڈگمگا رہے ہیں کہ شاید وہ بھی سیٹ کھو پائیں، تو وہاں میں اپنے بیٹے کو لاؤں گا۔ کیا ان کے بیٹے کے علاوہ پیپلز پارٹی میں کوئی اور قابل آدمی نہیں ہے؟ یہاں پر وہ آئے ہیں اور یہاں کے لیے وہ بہت پاورفل منسٹریاں رکھتے رہے ہیں 2-3 بار، اور یہاں کی صرف جابز آپ لوکل گورنمنٹ میں لے دیں اور بلدیہ میں لے دیں، باقی چیزوں میں تو وہ لے کر وہ اپنے حلقے میں گئے اور صرف اپنے عزیزوں کی دی، عام پبلک کو نہیں دی، اور فنڈز، اور یہاں کوئی بڑا کارنامہ بھی آپ آج تو وہ لو لشکر۔ اسی طرح فاروق سکندر صاحب ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ فاروق صاحب، سکندر صاحب کا اپنے دور میں کوئی کردار ہے، اس کو ہم ڈینائی نہیں کرتے، لیکن فاروق سکندر صاحب ایک عرصے سے یہاں موجود ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو اپنے باپ کا جو ان کا ایک سٹیڈیم تھا نام کا، اس کو وہ مکمل نہیں کروا سکے، اور انہوں نے آج بھی اوسن اسکیم میں بیریئر لگا کے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں اور آگے بھی، تو میں سوچ رہا ہوں ان کے لیے بھی کسی مقامی لیڈرشپ ان کی موجود تھی۔ یہی بات آپ کو ملک یوسف صاحب ہیں، وہ بھی قابل احترام ہیں، میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں پر لیڈرشپ تھی، وہ آئے ہیں، ان کا حق ہے، لیکن ہے کہ جس طرح وہ پارٹیوں کے روزانہ وہ پینترے بدلتے ہیں، لوگوں کا ان کا اعتبار بھی نہیں ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ بڑی مزاحمت کا سامنا ہے۔ اور ابھی ہمارے ایک اور بھائی مسلم لیگ کے آئے ہیں، ان کا بھی ٹکٹ جو ہے نا وہ کس طرح آیا ہے، پیسے لے دے ہم سنتے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ تو واحد میں ایک امیدوار ہوں جو جماعت اسلامی کی طرف سے ہوں، اس حلقے کی تحریک کی ہم نے قیادت کی ہے، اور جینون جو ایجنڈا ہے، جو اصل سٹیک ہولڈر ہوں وہ میں ہوں، اس شہر کے مسائل کو بھی بہتر جانتا ہوں اور عوام کی نفسیات اور میڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں۔ سر آج کل ایک بڑا چرچا ہو رہا ہے کوٹلی کے اندر، خاص کر اسی بات کا چرچا کافی عرصے سے ملک یوسف صاحب کرتے آ رہے ہیں، وہ ایک سیاسی کلب کا تذکرہ بڑے عرصے سے کرتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح اس دن اپنی پریس کانفرنس میں 2-3 روز قبل سردار شکیل صاحب نے اس سیاسی کلب کا تذکرہ کیا، بڑی شدید تنقید کی اس سیاسی کلب کے اوپر۔ آپ کا تعلق بھی کسی سیاسی کلب سے ہے، یا اس سیاسی کلب کا جو چرچا کوٹلی کے اندر ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ میں جی الحمدللہ عوام کا بندہ ہوں اور عوام کے اندر ہوں، اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے ہی میں نے یہ حلقے کی تحریک چلائی اور ساری جدوجہد کی، اور حلقے کے علاوہ بھی ہم نے جو مسائل کیے، یونائٹڈ سٹیزن فورم پر ہم نے بڑی جدوجہد کی، میں اس کا جنرل سیکرٹری، ریاستی صاحب اس کے صدر تھے، یہاں کے جتنے پانی، بجلی، باقی جو مسائل سیوریج کے تھے وہ قوم تک پہنچاتے رہے۔ متحدہ ایکشن کمیٹی کا حصہ رہا ہوں، وہاں بڑی جدوجہد کی ہم نے، اور اسی طرح اتحاد امت کونسل علماء کا ایک فورم، مختلف فورم بنا کے ہم نے کوششیں کی ہیں۔ میں نے کبھی نہ اس سیاسی کلب کو تسلیم کیا ہے، نہ ہی میرا ایجنڈا اور نہ ہی میری اقدار ان کے ساتھ کو لیزان کرتی ہیں، اس لیے ان کے لوگوں کا کام ہے کہ وہ آج بھی 4-6 لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ راجہ نصیر صاحب اور یاسین صاحب ہوں یا نواز صاحب ہوں یا سکندر صاحب ہوں، آپس میں ایک دوسرے کو وہ انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں اور رابطے بھی رکھتے ہیں، اور ان کا یہی ایجنڈا ہے کہ کوئی نیا آدمی نہ آئے۔ ان کا اس لیے ہے کہ نیا آدمی آئے گا تو ذرا وہ عوام کی بات کرے گا، وہ مسائل کی بات کرے گا، وہ کوٹلی کی بات کرے گا، تو اس کو وہ باغیانہ تصور کرتے ہیں، لہٰذا یہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں، اور ان کا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے حلقے میں کمزور امیدوار دیا جائے اور وہ متبادل میں اس کے حلقے میں دیتے ہیں۔
تو یہ ایک سلسلہ ہے. میں سوچتا ہوں کہ اس وقت یہ فیصلہ کن مرحلہ ہے کہ کوٹلی کے عوام کو یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے ان لاؤ لشکر مال و دولت اور اس طرح کے جو دونس داندلی کا کلچر ہے جو یہاں پر آ گیا، جو یہاں کا کلچر تھا ہی نہیں، اس کو تسلیم کرنا ہے کہ آپ میرے جیسی مڈل کلاس آدمی جو اس فیلڈ میں رہتا ہے، جو یہاں کے مسائل کو سمجھتا ہے، جو یہاں کے نوجوانوں کی آواز ہے، اس کا ساتھ دینا. سر آپ نے 2-3 دفعہ اپنی گفتگو میں مڈل کلاس کا ذکر کیا. کیوں ہمارے معاشرے میں مڈل کلاس کا آدمی الیکشن میں جانے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا؟ آپ کہتے ہیں کہ میرا تعلق مڈل کلاس سے ہے اور آپ اسمبلی کے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. کوئی اتنے پیسے آپ کے پاس جمع ہیں کہ آپ وہ پیسے خرچ کریں گے، الیکشن لڑیں گے، کچھ اچیو کریں گے؟ کیسے پھر ایک مڈل کلاس کا آدمی سروائیو کر سکتا ہے ایسی صورتحال میں؟ میں سوچتا ہوں جی کہ یہ جو سارا جو پروسیجر ہے یہ بہت مشکل کر دیا گیا ہے عام آدمی کے لیے، اس لیے کہ آج کے دور میں آپ کو کے ایچ خورشید جیسا بندہ بھی آئے، جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں ایکسیڈنٹ میں وہ جب شہید ہوئے تو ان کی جیب میں 65 روپے تھے، سابق صدر تھے لبریشن لیگ کے، وہ صدر تھے، تو کریکٹر والا آدمی تھا اور پیسے نہیں تھے. آج تو مال و دولت کی ایسی وہ ہے کہ لوگ 2-4 گاڑیاں نکلتے ہیں اور دوسرے دن وہ الیکشن کی بات باقی. یہ جو اس وقت آپ کو کوٹلی کے اندر مخصوص سیاسی کلچر دکھائی دیتا ہے. ابھی مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ چودھری مارکیٹ کے اندر وہاں پر ایک کنونشن چھوٹی سی کارنر میٹنگ ہو رہی ہے، مقامی بندے 50 ہیں اور 500 لوگوں نے وہ آگے پیچھے لائے ہوئے ہیں اور پورا شہر کو اور گلیوں میں بند کیا ہوا ہے. یہ کلچر کوٹلی کا افورڈیبل نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ جس نوجوان کے پاس 70 موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول ڈالنے کے لیے نہیں ہے، اس کو ان کلچر، ان بڑی بڑی ویگو گاڑیوں سے کوئی دلچسپ بلکہ نفرت ہے. اور میں سوچ رہا ہوں کہ یہ لوا پک رہا ہے کہ لوگوں کے ایک کلاس پیدا ہو رہی ہے کہ 90% وہ نوجوان جو ہاتھوں میں ڈگریاں لیے ہوئے کوٹلی میں پھر رہے ہیں، ان کے پہلے حقوق غصب کیے گئے اور آج ان کو ووٹر اور بڑے بڑے لو لشکر نکال کے بڑی بڑی گاڑیوں سے دریا دمکایا جا رہا ہے، روب ڈالا جا رہا ہے، سیاسی طور پر بلیک میل کیا جا رہا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایسی کلاس سے تعلق رکھتا ہوں جو الحمدللہ یعنی جو عام لوگوں کی کلاس ہے. میں ہر محنت کش کا ساتھی ہوں، ہر نوجوان کا ساتھی ہوں، ہر مسائل زدہ بندے کا ساتھی ہوں، اور اس حوالے سے میں یہ حق بجانب رکھتا ہوں کہ یہ جدوجہد یقیناً کامیاب ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار وقتوں میں چیونٹیوں کی لشکر سے ہاتھیوں کو لشکر کو تباہ کیا. سر ایک طرف ہم رکھ دیتے ہیں جماعت اسلامی کے آئین کو، وی این کو، جماعت اسلامی کے منشور کو. آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا تعلق شہر سے ہے اور شہر کے جو مسائل ہیں ان کو سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں. آپ کے نزدیک شہر کے سب سے بڑے مسائل کیا ہیں اور ان کو حل کرنے کی تجاویز آپ کے پاس کیا ہیں؟ اسمبلی میں پہنچ کر آپ سب سے پہلے کون سے کام کا آغاز کریں گے؟ زیادہ توجہ کس چیز کے اوپر دیں گے؟ صحیح. فیصل صاحب، یہ جو کوٹلی ہے یہ تو مسائل کی یہ ماجگاہ بنا ہوا ہے. سب سے جو 3-4 پرائرٹی وائز بڑے کام ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پینے کا صاف پانی میسر نہیں. جس آبادی کو نصف آبادی ایسی ہے کہ جو ہیپاٹائٹس B-C کا شکار ہو رہی ہے اور اس زہر آلود پانی کی وجہ سے، اور جو باقی ہے اس کو پانی میں اثر نہیں. 65 کروڑ روپے کی جو گریٹر واٹر سپلائی اسکیم تھی وہ بدقسمتی سے کرپشن کی نظر ہو گئی ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ جو ہمارا DHQ ہاسپٹل ہے، صحت کی جدید سہولیات اور باقی اپنی بلڈنگ کے والے اسٹرکچر کے والے سے وہاں پر وہ خرید و فروخت کا ایک نظام ہے. جس بندے کی آپ نے خوشامد کرنی ہے 2-3 کروڑ روپے دیں ٹکٹ مل جائے گا، ورنہ کئی لوگوں نے رسک لیا ہے، انہوں نے 1 کروڑ کم دیا ہے، وہ آج بیٹھے ہوئے ہیں گھر پر. اور ہمارا طریقہ کار بڑا پرامن اور جمہوری ہے جو جدید مغربی جمہوری نظام کو بھی اپروچ کرتا ہے اور اسلامی شورائی نظام کو بھی. اور اس میں الحمدللہ اوپر سے نیچے کارکنان کی مشاورت سے 3 نام جاتے ہیں. جو بہتر نام ہوتا ہے اس کی مرکزی مجلس شورا، ضلعی مجلس شورا اور سیاسی کمیٹی اپروول دیتی ہے، اور پھر یکسوئی سے آتا ہے اور پھر ٹیم کے اندر بھی اور پوری پارٹی کے اندر کوئی اختلاف رائے نہیں. سر آپ کمپین کرتے ہیں، آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، آپ بھی قافلے کی صورت میں باہر نکلتے ہیں، کیسے کمپین کرتے ہیں؟ میرے پاس تو ایک 2013 ماڈل کی ایک مہران چھوٹی گاڑی ہے ذاتی طور پر. ابھی کسی دوست نے وہ یہ 2D سیلون وغیرہ اس طرح کی پرانی گاڑی بھیجی ہے، تو الحمدللہ میں اس پہ بھی کمفرٹیبل ہوں. مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب میں شہر کے 80% لوگوں کے مسائل دیکھتا ہوں جن کے اپنے موٹر سائیکل نہیں ہے، وہ سائیکل پر سفر کرتے ہیں، پیادل چلتے ہیں، تو میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں. ایک مسلمان کی حیثیت سے بھی مجھے احساس ہے کہ رزق حلال کی بنیاد پر جو اپنی کاوشیں وہ کریں، اور اللہ نے ہمیں 2 پاؤں بھی دیے ہیں، ٹانگیں. زبردست سر. ہماری سکرین پر سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اپنے حلقے کی الیکشن میں جبکہ آپ جا رہے ہیں، نامزد امیدوار ہیں جماعت اسلامی کے، اپنے حلقے کی عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ بس جی میں کوٹلی کے لوگوں کو یہ پیغام دوں گا کہ یہ جو نیا حلقہ ہم نے بنایا ہے یہ بڑی جدوجہد اور کاوشوں کی بنیاد پر بنایا ہے، اور اس حلقے کو بنانے کا ایک ہی مقصد تھا
کہ جن لوگوں نے اس کا استحصال کیا، یہاں کے حقوق غصب کیے، ان سے چھٹکارا مل سکے۔ اب بدقسمتی سے ان سے چھٹکارا تو ملا، لیکن ایک نئے روپ میں ایک بہت بڑی ٹیم جو ہے وہ مختلف روپ میں آ گئی ہے، جو دونس دھاندلی، پیسے اور رو لشکر کی بنیاد پر، اور سارا کرپشن کا مال ہے۔ تو ایسے میں وہ لوگوں کے ووٹ کو، ضمیر کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن میرا قوی ایمان ہے اور یقین ہے کہ سمروڑ سے لے کر اس شہر تک لوگ پڑھے لکھے ہیں، باشعور ہیں، ویجیلنٹ ہیں، اور یہاں کے نوجوان مزاحمت کرے گا اور اس پیسے کی سیاست کو